ایک دن حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی ریاست میں مشغول تھے۔ اسی دوران میں ایک عقیدت مند ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دے کر مخاطب کر سکے۔ چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں کھولیں تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عقب سے برآمد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، میرے بھائی، تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ شیخ، ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی وبا میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عقب سے نکلا۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا، شیخ، یہ ایک نہایت موذی اور زہریلا کیڑا ہے۔ اس کی موجودگی کے سبب کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ تو کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ 12 برس سے ہمارا ندیم یعنی دوست ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ باکرامت ولی ہیں کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ مگر جب مکہ معظمہ کے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برم لہجے میں کہا، یہ طلسمی داستان ہے، خرافات سے لبریز ایک افسانہ ہے، فرضی باتیں ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء ظاہر نے جواب دیا، تو پھر تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے۔ منصور حلاج ولی باکرامت نہیں، ایک شعبدہ باز ہیں۔ ایک ایسی ہی کرامت دیکھ کر مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں۔ مگر اب علماء ظاہر برملا کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج شعبدہ باز ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتکاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بات ہی ایسی تھی جب لوگوں نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی حجرہ مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے۔ اگر عام حالات میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو اور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمتکار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو پھر حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ تمام مرید اور خدمتکار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، شیخ کہاں تشریف لے گئے؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شیر پر سوار تشریف لا رہے تھے۔ حاضرین سوچ رہے تھے کہ وہ خواب کی حالت میں خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں، ایک زندہ حقیقت تھی۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بس اب تم جاؤ۔ شیر نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پھر جب وہ شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا، شیخ، یہ کیا تھا؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ پھر تم
اس بات پر حیرت زدہ کیوں ہو۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتگاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا تو لوگوں نے بآواز بلند اقرار کیا، یہ حضرت شیخ کا منصب خاص ہے، آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر جب ذی ہوش لوگوں تک یہ خبریں پہنچی تو ان حضرات نے بیک زبان کہا، یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا، منصور حلاج ایک ساحر ہیں، وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنے شعبدوں کے مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شدید مشقتیں اور ریاضتیں کر رہے تھے، اور ابتدائی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی۔ صاحبان عقیدت و خدمت انہیں ولی کامل قرار دیتے تھے، اور صاحبان علم و فضل حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں غیر معتبر قرار دیتے تھے۔ یہ لوگوں کا طرز عمل تھا جو اظہار کے سلسلے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس علماء کی وہ جماعت جو مذہب کے معاملے میں زیادہ جذباتی تھی، اس نے کھلے الفاظ میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو ساحر اور شعبدہ باز قرار دے دیا تھا۔ الغرض مکہ معظمہ میں 1 سال گزارنے کے بعد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے تو ان کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ درویشوں کی ایک بڑی جماعت ان کی ہمراہ تھی، اور وہ تمام درویش حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مخدوم تصور کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل بغداد نے اندازہ کر لیا کہ اب منصور حلاج طالب معرفت نہیں رہے، بلکہ خود منصب مشیخت پر فائز ہیں اور ولایت کے مدعی ہیں۔ لوگوں کی یہ قیاس آرائی اس وقت درست ثابت ہوئی جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ درویشوں کی جماعت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی علمی مجلسوں میں ہر کس و ناقص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر چونکہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے، اس لیے انہیں فوری اجازت مل گئی۔ پھر جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ درویشوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی، اور یہ درویش اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کر رہے تھے کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیشوا ہیں۔ بعض معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال تک بجاور مکہ رہنے کے بعد حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی بارگاہ معرفت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے چہرے، لباس اور رفتار سے مخدومانہ شائن ظاہر ہوتی تھی، اور خادمانہ ادا رخصت ہو چکی تھی۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی درویشانہ تواضع تھی کہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ اسی محبت سے پیش آئے، اور بہت دیر تک منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے گزشتہ حالات پوچھتے رہے۔ کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت اختیار فرمایا تو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے معرفت کا ایک مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اب مختصر سکوت کے بعد اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس بار بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی اور منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار بھی وہی سوال کیا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بے توجہی کا مظاہرہ کیا۔ آخر منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ناخوشگواری کا رنگ ابھر آیا، اور وہ اپنے درویشوں کو لے کر خانقاہ سے چلے گئے۔ اس بات کو حاضرین مجلس میں سے ایک ایک فرد نے محسوس کر لیا تھا، مگر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی اس ناراضی کو کیوں محسوس نہیں کر سکے، حالانکہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ مزاج آشنا تھے۔